لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد حج اسلام کا والنعمة پانچواں اور سب لك سے اہم رکن ہے والملك جو کہ لا صاحب شريك حیثیت لك. لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے۔ حج کا آغاز 8 ذی الحج سے ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز کے بعد غسل کریں اور خوشبو لگائیں۔ اس کے بعد حج کا احرام باندھ لیں۔ یاد رکھیں یہ حج ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں پہلے سے موجود ہیں اور اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے حج کی نیت کرنی ہے اور اقرار کرنا ہے اور تلبیہ لبيك پکارنا ہے، اللهم اللہم لبیک لبيك حجن، لبيك اے اللہ لا میں حج کے شريك لیے لك حاضر ہوں۔ لبيك اس کے بعد آپ نے إن تلبیہ پڑھنا ہے۔ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن اس تلبیہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کے حضور لبيك اپنی حاضری کا اللهم اقرار کرنا ہے۔ لبيك. پھر آپ لوگوں نے پیدل یا سواری پر منا کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ منا میں پہنچ کے آپ کو 5 نمازیں ادا کرنی ہوں گی: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ ساری نمازیں آپ کو قصر ادا کرنی ہوں گی جیسے کہ ہمارے نبی نے ادا کی تھی اور ہمارے صحابہ کرام نے حج کے دوران ادا کی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد آپ نے عبادات کرنی ہے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حاجیوں کی آسانی کے لیے سعودی حکومت نے میٹرو ٹرین کا آغاز کیا ہے۔ اس پر سوار ہو کر آپ نے میدان عرفات پہنچنا ہے۔ منا سے عرفات جانے کا سفر ٹوٹل 14 کلومیٹر کا ہے۔ میدان عرفات پہنچ کر آپ نے وہاں قیام کرنا ہے اور وہاں موجود ایک مسجد نمرہ وہاں پر خطبہ سننا ہے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنا ہے، 2 فرض ظہر کے، 2 فرض عصر کے، قصر کر کے۔ نماز کے بعد قبلہ رخ منہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں۔ اپنے اہل و عیال، دوستوں اور گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت اللہ تعالیٰ یوم عرفات کے دن کرتا ہے۔ اس دن لوگوں کو دوزخ سے رہائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر اور اپنے انسانوں پر اپنا کرم کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج عرفات کا ہی دن ہے، اصل دن عرفات کا ہی ہے۔ جس نے عرفات کا دن اور مزدلفہ والی رات کا کچھ حصہ عرفات میں گزارا تو اللہ تعالیٰ اسے حج کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ جب آپ کو لگے اندھیرا ہو گیا ہے تو آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں اور سواری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم مغرب اور عشاء کی نماز کو مل کے پڑھیں گے۔ پہلے ہم مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے 2 فرض ادا کریں گے۔ نماز کے بعد مزدلفہ کی سرزمین سے کنکریاں جمع کرنی ہیں جو کہ آپ نے آگے جا کے جمرات کو مارنی ہیں۔ احتیاط کے طور پر فالتو بھی جمع کر لیں۔ مزدلفہ میں آپ کا قیام اوپن ایئر ہوگا۔ پھر اگلے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے قبلہ رخ ہو کر بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ یاد رہے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے منا کی طرف واپس روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ سے منا کے راستے میں وادی محشر بھی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرات کی طرف جانا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں جس کو جمرات الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ ہر کنکری ایک ایک کر کے ماری جائے گی اور یاد رہے سب نے اپنی کنکریاں خود مارنی ہیں، کوئی کسی کی جگہ رمی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر کنکری مارنے سے پہلے پڑھا جائے گا بسم اللہ واللہ اکبر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حج تمتع والے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی عمرے اور حج کا دم ہے اور یہ سب پر لازم ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے مکہ کی طرف واپس روانہ ہونا ہے اور اپنے بال کاٹنے ہیں، یعنی حلق یا قصر کروانی ہے۔ قصر کے بعد آپ لوگوں نے غسل کر کے سادہ لباس پہن لینا ہے۔
یہاں سے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عام لباس پہن کے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کے آپ لوگوں نے طواف زیارہ کرنا ہے۔ حیض والی عورتیں طواف زیارہ بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سعی کرنی ہے۔ سعی کرنا بھی حج کا ایک اہم رکن ہے۔ طواف اور سعی کے بعد 10 اور 11 کی رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ 10, 11 اور 12 ذی الحج کی رات بھی آپ نے منا میں گزارنی ہے۔ ٹوٹل 3 راتیں گزارنی ہیں۔ 11 اور 12 کو آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں دعا پڑھ کے، پھر قبلہ رخ ہو کر دوبارہ دعا مانگنی ہے، پھر درمیانے شیطان کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، پھر اس کے بعد سب سے بڑے شیطان کو آپ کنکریاں ماریں گے تو آپ نے قبلہ رخ کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنی، پھر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اس کا مطلب ٹوٹل ایک دن میں 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 ذی الحج والے دن مغرب سے پہلے آپ نے منا کو چھوڑنا ہے، نہیں تو آپ کو رات وہیں گزارنی پڑے گی اور اگلے دن رمی کر کے پھر جانا ہوگا۔ اس طرح ایک دن رمی اور کرنے سے آپ کی ٹوٹل کنکریاں 70 ہو جاتی ہیں۔ منا چھوڑنے کے بعد آپ نے طواف وداع کے لیے جانا ہے اور یہاں آپ کا حج مکمل ہوگا۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك